طلاق کے کاغذ دل دہلا دینے والا سچا واقعہ۔ رات کے 9 بج رہے ہیں، فون کی بیل بجی ہے، فون اٹینڈ کیا تو بھابھی ادھر سے رو رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھابھی اب کیوں ہوا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہتے بھائی صاحب جلدی سے آپ گھر آ جائیں۔ بھابھی خیریت سے ہیں؟ بھائی صاحب ٹھیک ہیں؟ کہتی ہیں آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ جج صاحب جو بھائی صاحب ہیں وہ صوفے پہ بیٹھے ہیں، بھابھی چیئر پہ بیٹھی روئی جا رہی ہیں زاروں قطار۔ ان کا ایک طرف 12 سال کا بیٹا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، 9 سال کی بیٹی وہ پریشان کھڑی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھابھی آپ رو کیوں رہی ہیں، مسئلہ کیا ہوا، سب خیریت سے ہے؟ بھابھی خاموش۔ بھابھی کچھ تو بتائیں نا، رو کیوں رہی ہیں؟ تو بھابھی نے پیپر آگے کر دیا، دیکھو بھائی صاحب طلاق کے پیپر لے کے آئے ہیں، کہتے سائن کر دو، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کچھ تو سمجھاؤ بھائی صاحب کو۔ بھائی صاحب معاملہ کیا ہے، اماں جی کدھر ہیں؟ انہوں نے نہیں سمجھایا آپ کو؟ بھائی صاحب اماں جی کدھر ہیں؟ تو بھائی صاحب کہتے ہیں اماں جی کو میں چھوڑا ہوں اولڈ ہاؤس، 3 دن ہو گئے آج۔ جب ان سے میری ماں نہیں سنبھلتی تو میں کیا ان کو کیا سنبھالوں گا؟ میں اپنی ماں کا نہیں ہو سکا، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے ساری جائیداد ان کے نام پہ کر دی ہے، میں ان کو طلاق دے کے اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا؟ نہ میری بیوی میری ماں سے ڈھنگ سے بات کرتی ہے، نہ میرے بچے میری ماں سے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، نوکر بھی دیکھا دیکھی ان کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو جس ماں نے مجھ کو اتنی مشقت سے پالا تھا، جب میں 3 سال کا تھا میرا باپ فوت ہو گیا، ماں نے مجھ کو لوگوں کے برتن دھو کے جھاڑو پوچھا کر کے اس قابل بنا دیا میں جج ہوں، اتنا رتبہ ہے میرا۔ تو میں نے کیا کیا ماں کے ساتھ؟ اس کو اولڈ ہاؤس چھوڑا ہوں کہ میرے دل پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، میں پریشان ہوں، میں نیند نہیں آئی، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہاں میری ماں پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ جب میں چھوٹا تھا تو ماں مجھ کو ساتھ لے کے جاتی تھی، گھر میں اکیلا چھوڑتی نہیں تھی، گودی میں بٹھاتی تھی، کندھے میں بٹھاتی تھی، گھروں میں کام کرتی رہتی تھی، کیسے تیسے پڑھا کے مجھ کو اس قابل بنایا۔ جب میں نے میٹرک کیا تو اتنے پیسے نہیں تھے، محلے والوں نے کچھ چندہ دیا، کچھ ہدیہ دیا، کچھ زکوٰۃ دی، کچھ خیرات دی، اور میں پڑھ کے آج اس قابل بن گیا۔ جب میں پڑھ کے وکیل بن گیا تو میں گھر پہ آیا، ماں کے جب ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو ماں کو بخار تھا، طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا ماں کو بخار ہو گیا؟ تو ماں کہتی جھلیا کچھ بھی نہیں ہوا، چولہے کے سامنے بیٹھی تھی نا، اس چولہے کے سیک سے ماتھا گرم ہے۔ ماں بیمار تھی تب بھی کچھ نہیں بولتی تھی۔ آخر جب میں انہوں نے تنگ کر دیا تو میں جب آفس سے گھر آیا تو ماں کہتی ہے پتر روز گھر میں چک چک ہوتی ہے، اس سے اچھا مجھے اولڈ ہاؤس چھوڑا۔ نہ تیری بیوی ڈھنگ سے بات کرتی ہے، نہ تیرے بچے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں۔ ان کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ماں بوڑھیاں کچھ بھی بولتی ہیں سن لیا کرو، پر یہ ماں ایک بات کرے 10 سناتے ہیں آگے سے، اس لیے میں تنگ آ کے ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑا ہوں۔ اب بھائی صاحب پریشان، کہتے ہیں جلدی سے گاڑی نکالو، ماں کو ملنے جائیں گے، ماں کو لے کے آئیں گے۔ جب اتنا کہنا تھا کہ سب بڑے خوش ہوئے، آنسو پوچھے، بھابھی جی نے، بچوں نے، سب گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب اولڈ ہاؤس پہنچے ہیں تو رات کے 10-11 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ پہرے دار نے کہا یہ کوئی ٹائم ہے آپ کے آنے کا، صبح آئیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھ کو ماں سے ملنا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیں ٹائم ترتیب ہوتا ہے، شیڈول لکھا ہوا ہے یہاں پہ ملاقات کا۔ کہتا ہے ملاقات نہیں، ہم کو ماں کو لینے آئے ہیں۔ وہ چوکیدار کے پاؤں پڑ گیا۔ چوکیدار کہتا ہے بھائی صاحب اٹھے، میرے پاؤں مت پڑے، میں پتہ کرتا ہوں۔ اندر فون کیا، اندر سے ایک موٹی سی وارڈن آ کے کہتی ہے ہاں جی کیا مصیبت پڑ گئی آپ کو اس ٹائم رات کے؟ وہ کہتے ہیں میری ماں کو لینے آیا۔ کیوں بھائی؟ کہیں آپ لے جا کے مار دیں، کون ذمہ دار ہے بعد میں؟ پولیس تو ہم سے پوچھے گی نا۔ وہ جج صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے واسطے اس طرح کی بات نہ کریں۔ کہتے ہیں اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں، لوگ جائیداد زمین کے لیے ماں باپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں، جا کے راستے میں مار کے کوئی حادثہ کرا دیتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کرا دیتے ہیں۔ جج نے بڑی منت سماج کی، کہتا ہے میں جج ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ وہ وارڈن کہتی ہے جو اپنے گھر میں انصاف نہ کر سکا وہ باہر کیا انصاف کرے گا؟ آپ اچھے جج ہو، آپ کی اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے ہو، یہ ہوتے ہیں جج۔ اس کو جلی کٹی بہت سنائی۔ آخر سب لوگ نے منت سماجت کی تو ماں کے روم میں پہنچے۔ ماں جو چھت کو تک رہی تھی، اس کی آنکھیں انتظار میں تھی شاید کوئی مجھ کو ملنے آ جائے۔ جب بیٹے کو دیکھا تو ماں کی خوشی میں آنسو آ گئے آنکھوں میں۔ ماں بیٹے کے گلے لگی ہے، بیٹا ماں کے گلے لگا، ماتھا چومتا، ماں کے ہاتھ چومتا، ماں کے پاؤں چومتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے میں آپ کو لینے آیا۔ بہو بھی پاؤں پڑتی ہے، بچے بھی دادی کو لپٹ جاتے ہیں، سب معافی مانگتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں۔ ماں تو پہلے کہتی ہے نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ جب بہو نے بہت ترلے منت سماجت کی اور معافی مانگی کہ آئندہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آئے گا، ماں کو ہم سنبھالتے ہیں نا اس طرح آپ کو سنبھال کے رکھیں گے۔ پھر ماں جو ان کے ساتھ چل پڑی۔ شاعر کہتا ہے سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے،
سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور جس کمرے میں ماں رہتی ہے نا، اس کمرے میں ہمیشہ رش رہتا ہے، بغیر وجہ کے پوچھتے رہتے ہیں گھر میں داخل ہو کے ماں کدھر ہے۔ گھر میں اگر 5 بچے بھی ہو نا تو ماں کو نا 5 بچے کی خواہش پتہ ہوتی ہے، ان کی پسند پتہ ہوتی ہے، ان کو کیا کھانا پسند ہے، ان کو کون سے کپڑے پسند ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں بچوں کے نا کمر پہ کپڑے لگا لگا کے دیکھتی ہے بچے کو پورے آئیں گے، کلر اچھا لگے گا نہیں لگے گا۔ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ کپڑے خریدنے ہوں، ماں کو ساتھ لے کے ہوں، ماں کے ساتھ کپڑا لگا کے دیکھا ہے کہ ماں کو کپڑا سوٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ بس اپنی مرضی سے پھیکے کپڑوں رنگ والے کپڑے لے آؤ۔ کیوں جی؟ ماں بوڑھیوں کو یہ پسند ہے۔ ماں بچوں کو جو جوتے خریدتی ہے پہنا کے چیک کرتی ہے بچے کو جوتے کیسے لگ رہے ہیں، ناپ صحیح ہے، تنگ تو نہیں ہے، کلر اچھا لگ رہا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ ماں کو بازار لے گئے ہوں، جوتے پہنا کے چیک کیے ہوں؟ ماں کو ہر بچے کا پتہ ہے اس کو کون سا کھانا پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کو کون سا کھانا پسند ہے؟ سوچ سوچ کے حیران ہو جائیں گے، چاہے آپ نے پڑھ لکھ کے جج بن جائیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ماں کو کھانا کون سا پسند ہے۔ ماں تو گھر میں وہ دیچ کی اینڈ پہ صاف کر کے نا کہتی بس میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ آمین۔